قرآن پاک کی جو آیتیں تلاوت کی ہیں اس میں اللہ نے اولاد کی تربیت کے متعلق کچھ نصیحت کی ہے، کچھ پیغامات دیے ہیں۔ اس وقت معاشرے کے اندر اولاد کی تربیت کے متعلق لوگ جو ہیں بڑی غفلت برتتے ہیں۔ حالانکہ اولاد کی تربیت بہت بڑی چیز ہے۔ اولاد کی تربیت جو ہے آج کے معاشرے کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ اولاد اگر بن جاتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے، گھر بنتا ہے، شہر بن جاتا ہے۔ اولاد بگڑ جائے تو گھر بگڑ جاتا ہے، معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ والدین کے لیے اس کے زندگی کے اندر بھی درد سر رہتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی لوگ والدین کو تھوڑے الٹے سیدھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ فلاں نے اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کی، بیٹے کی تربیت نہیں کی، اچھی تعلیم نہیں دلایا۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ تربیت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تربیت ظاہری تربیت ہے اور ایک باطنی تربیت۔ ظاہری تربیت سے مراد بچے کے کھانے کپڑے کا انتظام، رہنے سہنے کا انتظام، اس کے دوا علاج کا انتظام، شادی بیاہ کا انتظام، یہ ظاہری تربیت ہے۔ یہ ظاہری تربیت ہے اور اکثر لوگ اس تربیت کو کرتے ہیں۔ اکثر کی فکر ہوتی ہے میرا بیٹا میری بیٹی اچھا کپڑا پہنے، اچھا کھائے، اچھا رہے، اچھے گھر کے اندر رہے، اچھی گاڑیوں میں سواری کرے، اس کی فکر ہوتی ہے۔ معاشرے کے اندر غریب سے غریب طبقہ یہ فکر کرتا ہے، امیر سے امیر طبقے کی بھی یہی فکر ہوتی ہے۔ ایک تربیت باطنی تربیت ہے، باطنی تربیت، اور باطنی تربیت سے مراد بچے کی ایمان اور عقائد کی فکر کرنا۔ بچے کی ایمان اور عقائد کی فکر کرنا کہ بچے کی عقیدہ کیا ہے، ان کا ایمان کیسا ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، بچے کے زبان پر اللہ رسول کی باتیں آتی ہیں یا غلیظ باتیں گالی گلوچ کرتا ہے۔ اس کی فکر کرنا، اس کی تربیت کرنا، اور یہی اصل فکر اور تربیت ہے کہ اولاد کی دنیا بھی ایمان اور عقائد پر قائم رہے، مرنے کے بعد جب بچہ اس دنیا سے جائے تو ایمان اور عقائد پر اس دنیا سے جائے۔ ورنہ آج کا معاشرہ رپورٹوں کے مطابق، نئی نسل کے مطابق، ان کے ایمان اور عقائد کے مطابق جو رپورٹ آ رہی ہیں آج کے دور میں، آج کے معاشرے میں، فرمایا جاتا ہے کہ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے مسلمانوں کے بچے ہمارے ملک کے اندر تقریباً 10 کروڑ بچے پڑھتے اسکولوں میں۔ ان میں سے جب سروے کیا گیا تو معلوم ہوا کہ زیادہ تر بچوں کے جو عقائد ہیں، جو ایمان ہیں، جو جنت اور جہنم ہے، اس کے بارے میں زیادہ تر بچے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر بچے شک میں ہیں کہ نہ جنت ہے کہ نہیں ہے، جہنم ہے کہ نہیں ہے، آخرت کیا چیز ہوتی ہے۔
اللہ کیا چیز ہے، قرآن کیا ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں زیادہ تر نئی نسل کے بچے جو ہیں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے جو الفاظ کا اس اللہ والے نے کہنے لگے کہ جب آج کا نئے نسل کے نوجوان بچے اور بچیاں ایمان اور آخرت کے بارے میں شک میں ہیں تو ان کی آنے والی جو نسل ہے ان کا شک جو ہے یقین میں بدل جائے گا۔ فکر دیکھو کہاں تک کر رہے اللہ والے، ہمارے ملک کے دانشوران فکر کہاں تک کر رہے، لیکن والدین اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے صرف اچھا ڈاکٹر بنے، اچھا لائر بنے، اچھا میکینک بنے اور اچھا پولیس مین بنے، اچھا ایمان والا بنے، اس کی فکر والدین میں سے نہ ماں کرتی ہے، نہ باپ کرتے ہیں، نہ اس کا بھائی کرتا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے۔ حالانکہ اصل تربیت اور اصل فکر یہی ہے کہ اس کے ایمان کی فکر کی جائے۔ اگر وہ ڈاکٹر بن بھی جائے انشاءاللہ تو ایمان کے ساتھ وہ ڈاکٹر بنے، ایمان والا ڈاکٹر بنے۔ لائر بن بھی جائے تو ایماندار لائر بنے، پروفیسر بن جائے تو وہ ایماندار پروفیسر بنے۔ اس کی فکر والدین کو، معاشرے کے ہر شخص کو ہونی چاہیے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، بڑا بہترین اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، بڑا بہترین۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، آپ کے والد حضرت اسحاق بھی نبی تھے، ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، خاندان نبیوں والا ہے۔ پھر بھی جب یعقوب علیہ السلام کا آخری زمانہ تھا، موت کے وقت قریب آ چکا تھا، سانسیں چل رہی تھی، اپنے بیٹوں کو بلایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ موت کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹے یہ بتاؤ کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ عقائد کی فکر ہو رہی ہے، عقائد کی فکر ہو رہی۔ باپ نبی ہیں، دادا بھی نبی ہیں، خاندان نبیوں والا ہے، پھر بھی اپنے تمام بیٹوں کو بلا کر پوچھتے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیا دین سے پھر جاؤ گے؟ پتھروں کی پوجا کرو گے؟ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکاؤ گے؟ آخر کس کی عبادت کرو گے؟ آخری وقت ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہا ہے اور اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ یعقوب علیہ السلام کے بعد نہ جانے کتنے ہزار سال کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے اوپر قرآن کی آیت بنا کر ان واقعات کو ذکر کر دیا تاکہ نبی کے امتی جو ہیں اپنی اولاد کو کوئی نصیحت کرے تو ان چیزوں کو اپنی اولاد کی نصیحت کرے۔ پوچھا کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ بیٹے بھی فرما بردار تھے، آج کی طرح بیٹے نہیں تھے۔ اگر بیٹے کو کچھ کہا جاتا ہے تو باپ کو الٹا جواب دیا جاتا ہے، الٹا سننا پڑتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے کچھ نصیحت کرنے کے لیے آج کے دور میں ڈر رہے ہیں، یہاں تک کہ اولاد اپنے باپ کو تمام لوگوں کے سامنے، مجمع میں، بیٹیوں کے سامنے، دیگر بھائیوں کے سامنے جھڑک دیا جا رہا ہے، ڈر رہے باپ اپنے بیٹوں سے بات کرتے ہوئے۔ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 10 یا 11 بیٹے تھے اور بڑے نوجوان تھے، ہٹے کٹے تھے، سمجھدار تھے، شادی شدہ تھے۔ تمام بیٹوں کو بلا کر پوچھا کس کی عبادت کرو گے؟ تمام بیٹوں نے کہا قالوا نعبد الہک، ابا محترم ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، ہم ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق جس خدا کی عبادت کرتے تھے ہم تمام بھائی بھی اسی کی عبادت کریں گے۔ بیٹوں کو سمجھایا جا رہا ہے، بیٹے بڑے ہو چکے، شادی شدہ ہیں، ہٹے کٹے نوجوان ہیں، باپ سمجھا رہے ہیں، بیٹا سر جھکا کر سن رہا ہے اور سمجھ رہا ہے۔
اور آج کیا معاشرے کے اندر ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جب بیٹا 15 سال کا ہو جائے، کالج پڑھنے کے لائق ہو جائے، کسی ڈگری کے اسکول میں انہوں نے کالج میں ایڈمیشن کرا لیا، تو باپ سمجھتا ہے اب بیٹا نصیحت کے لائق نہیں ہے، اور بیٹا بھی سمجھتا ہے ہم سمجھدار ہو گئے اب مجھے کوئی نصیحت نہیں، مجھے نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اتنے عمر کے ہو جانے کے بعد بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ جب بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اس کے بعد شاید حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی ہوئی ہوگی کہ ہاں میرا بیٹا میرا فرما بردار ہے۔